یہ 23/11/2025 23 نومبر کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ گزرنے والے مسافر ایک لاش کی نشاندہی کر لیتے ہیں جو کہ محمد آباد، وہاں پہ کالج بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے، اسی کے قریب نیچے سڑک سے نیچے کی طرف پولیس لاش کو قبضے میں لیتی ہے۔ قبضے میں لینے کے بعد جلد از جلد اس کو ادھر شفٹ کر لیتے ہیں PHQ، جہاں پہ پوسٹ مارٹم کے لیے لاش دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد لاش کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جب لاش کی نشاندہی ہوگی تو اس کا جو تعلق ہے، اس کی جو عمر ہمیں جو یہ کوئی 27 سال 29 سال کے بیچ کا بندہ ہے، لیکن ایگزیکٹ جو اس کی ایج شناختی کارڈ کے اندر ہے، اور اس کا نام عبدالحفیظ ولد اختر منیر، یہ تھور چلاس کا رہنے والا بندہ ہوتا ہے۔ جو ہی لاش کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کے جو بڑے بھائی ہے اختر منیر، امداد اللہ ولد اختر منیر، امداد اللہ سے درخواست ہم لیتے ہیں اور اس کے اوپر FIR چاک ہوتی ہے دنیور تھانے میں، جس میں 302 کے ساتھ 34 کا سیکشن بھی لگتا ہے پاکستان پینل کوڈ کا۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کرتی ہے پولیس، اس کے بعد وہ لے جا کے اس کو دفنا دیتے ہیں۔ اسی دن چونکہ کہ یہ ایسا کیس تھا، اس کا جو تعلق تھا چلاس سے ہے اور اہل سنت کا تھا، اور دنیور پری ڈومیننٹلی شیعہ آبادی ہے، وہاں پہ ملنا تھوڑی سی مطلب لوگوں نے بھی سوالات اٹھانے شروع کر دیے کہ جہاں پہ ایک سونی کا قتل ہوا، چونکہ ہم سب کی اس میں کاوش ہے، اسپیشلی ہمارے جو SHO کی کاوش ہے اور اس کی ٹیم اور SDPO صاحبہ کی، ان تمام لوگوں کی کاوش ہے۔ چونکہ شروع دن سے ہی میں اس کیس کے ساتھ تھا، میں 2 دفعہ پولیس اسٹیشن بھی گیا، وہاں پہ چیزیں میں نے دیکھ لی۔ اسی ٹائم پہ اس نام کے تمام سم اور جو ٹیکنیکل آسپیکٹ کو ہم نے دیکھا تو اس کے کچھ ہمیں نمبرز مل گئے، کچھ نمبر مل گئے۔ 3 نمبر ایسے تھے جو فریکوینٹلی اس میں بات ہوتی رہی تھی۔ پھر اس کو ہم نے فورنزک کے لیے بھجوا دیا اور اس کی ٹیکنیکل آسپیکٹ کو جاننے کے لیے اس کے تمام CDRs وغیرہ نکال دے کہ 3 نمبر ایسے تھے جو فریکوینٹلی، بعض اوقات تو ایک نمبر پہ 3 گھنٹے کی بھی بات ہوتی رہی جو آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ تو اس کے بعد پولیس نے ایک بندے کو جو سب سے زیادہ جو فریکوینٹلی یوز ہوتا تھا، ایک نمبر تھا، اس کے اوپر مقتول کے موبائل کے اس ریکوری تو نہیں ہوگی لیکن اس کی CDR کی اس کے تحت جب ہم نے اس کے نکال دیا تو اس کا لوکیشن جو قتل سے ایک دن پہلے یعنی 22 تاریخ کو اس کی جو لوکیشن تھی وہ 4 بجے سے 4:30 بجے کے قریب NLI مارکیٹ تھی، ٹھیک ہے۔ رات کو قتل ہوا ہے لیکن اس سے ایک دن پہلے جب ہم نے مزید تفتیش آگے جاری رکھی تو یہ بندہ کام کرتا تھا وہاں پہ آخان جوبلی کوئی اسکول تھا، ان کے ساتھ یہ کنٹریکٹ میں تھا، الیکٹریشین تھا بیسیکلی، اور یہ چترال میں بھی کام کرتا رہا۔ چترال میں کام کرنے کے بعد اس پروجیکٹ پہ 10 دن پہلے یہاں پہ آیا تھا، اور اس کا تیسرا وزٹ تھا محمود آباد، یہ جو امام کیا کہتے ہیں، یہ کوئی جوبلی اسکول تھا، اس کا تیسرا وزٹ تھا۔ وہاں کے جو مزدور تھے، کنٹریکٹ تھا، ان کے بیانات کے مطابق یہ تھا کہ 1 سے 1:30 بجے کے درمیان وہ بڑا پریشان تھا، اس ٹائم پہ بھی وہ موبائل پہ بات کرتا تھا، اور وہاں سے چھٹی لے کے وہ 1 سے 1:30 بجے کے درمیان چلا گیا۔ اس کے بعد ٹیکنیکلی ہم نے دیکھا تو وہ 4 بجے اس کا جو لوکیشن تھی وہ NLI مارکیٹ، اور 6 بجے جوگلوٹ کون سی چوک، چابی چوک کے پاس اس کی لوکیشن تھی۔ اس کے بعد یہ موبائل خاموش ہو جاتا ہے، بالکل اس کا نمبر بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے اس کے دوران تفتیش اس تمام ٹیکنیکل آسپیکٹ کو سامنے کرتے ہوئے دوران تفتیش 1/12/2025 کو ملزم نادر امان ولد حسین خان جوگلوٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ ریمانڈ کے بعد وہ انکشاف کرتا ہے کہ یہ قتل انہوں نے کیا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ مکر رہا تھا، جب اس کے ٹیکنیکل تمام آسپیکٹ کو ہم نے سامنے رکھا تو وہ مانتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ ملزم جو نادر اور یہ مقتول کی جو بیوہ ہے، ابھی تو بیوہ ہو گئی، اس مقتول کی بیوی کے ساتھ پچھلے 9 سال سے روابط میں تھے، اور یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس نے مقتول کو یہ بھی آفر دی تھی کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، میں اس سے شادی کر لوں گا، لیکن اس نے نہیں مانا تھا۔ اب چونکہ جس رات یہاں سے وہ نکلا، جس شام کو یہاں سے وہ NLI مارکیٹ سے جوگلوٹ کی طرف نکلا ہے، اس کی بیوی نے بار بار اس کو کال کر کے لوکیشن کا پتہ کرتی رہی۔ وہاں جا کے جب وہ چابی چوک کے پاس پہنچے تو آلریڈی وہ جو ملزم تھا نادر عالیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آگے پید انداز جانا، پید انداز کے اندر یہ مقتولہ کے یہ جو ملزمہ
کا والد رہتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں. جاتے جاتے آگے ایک جگلوٹ کے نیچے جو آپ برج اس کی طرف آپ جائیں, یہ بونجی کی طرف برج کی طرف جائیں, وہاں پہ ایک جگہ ہے لولی لاٹ کے قریب پہنچ کے رفع حاجت کا بہانہ بنا کے مطلب ملزم اترا ہے. اس نے کہا کہ آپ بھی رفع حاجت کر لیں. پھر وہ مقتول بھی اترا ہے. وہ رفع حاجت کے دوران وہ پیچھے سے ملزم نے وہ ڈی سے یہ بلچہ جو ابھی قبضہ پولیس ہے اس سے نکال کے اس کو وار کیا ہے. پیچھے یہاں پہ اس کی بڑی وہ چوٹ آئی ہے. خیر وہ مطلب یہ ایک میڈیکل ہے, کچھ جتنا سینٹی میٹر وغیرہ جو ہمارے پاس میڈیکل رپورٹ ہے, وہاں پہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی. وہاں سے پکڑ کے انہوں نے چادروں میں لپیٹ کے گاڑی میں رکھا ہے. گاڑی میں رکھ کے سیدھے واپس لے کے آئے ہیں. واپس کے سے ہوتے ہوئے دڈیور سے ہوتے ہوئے محمد آباد کے جو کالج کے قریب انہوں نے لاش کو پھینکے اور وہیں سے یہ لوگ سیدھے نکل گئے ہیں چھمو گڑھ. اور چھمو گڑھ برج کراس کرتے ہوئے مقتول کا موبائل انہوں نے دریا برد کر دیا. اس کے بعد یہ لوگ گھر چلے گئے ہیں. گھر جا کے اگلے دن چھمو گڑھ میں اس لاش کی تدفین میں انہوں نے شرکت بھی کی ہے. یہ ہے ٹوٹل اس کی جو کہانی ہمارے سامنے آ گئی ہے. بعد میں اس سے جو ہم نے نادر وہ جو اس سے ملزم کو ہم نے جب گرفتار کیا تو اس کے بیان سے بھی سامنے آئے گا. جو اس کے بیان اور ہمارے جو ٹیکنیکل جو آسپیکٹ تھے وہ دونوں آپس میں مل گئے. تو اس کی نشاندہی پہ ہم نے ملزمہ کو بھی گرفتار کیا. وہ تو پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی مطلب نادر کو جانتی بھی نہیں ہوں. جب اس کے سی ڈی آر اور اس کا سامنا موبائل نمبر اس کے سامنے رکھا تو یہ کس کا نمبر, اس نے کہا یہ میرا نمبر ہے. تو پھر نادر کے نمبر ہم نے دکھا دیا کہ یہ کس کے نمبر ہے. تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ گھنٹے 2 گھنٹے آپ کے ساتھ مطلب اس کی گفتگو ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا. پھر اس نے ایکسیپٹ کیا. چونکہ مطلب ہمیں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اپنے جس کا جو شوہر تھا مقتول, اس کے ساتھ یہ شادی کرنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن اس کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی. اس سے 2 بچے بھی ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں. اب چونکہ مطلب یہ لوگ اس کو قتل کر کے 1 سال بعد شادی کرنے والے تھے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ اس کو پکڑا گیا. اور وہاں پہ جو گاڑی بھی ہے پولیس نے قبضے میں ریکور کی, قبضے میں رکھا. جب ان کو ہم لے کے گئے تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ لاش یہاں سے ملی ہے, تو انہوں نے خود ہی گاڑی روک کے یہ نشاندہی کی کہ لاش کو اس جگہ پہ ہم نے پھینکا. تو لہٰذا ان کے جب جسمانی ریمانڈ کمپلیٹ ہو گئی تو آج یہ دونوں ملزمان ہم نے جوڈیشل لاک اپ کے اندر دے دیا.